السلام علیکم ویورس، آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ فورتھ ملٹری رجیم 1999، اس میں سے سارے فیملیئر ہوں گے کہ بھائی جنرل پرویز مشرف کا اس میں دور تھا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ شارٹ وے سے ہم اس ٹاپک کو لے چلیں، اور کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے، صرف ہم فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں، فورتھ ملٹری رجیم ایک رجیم تھی جو سمجھ لیں کہ اس نے آپ کے ڈیموکریسی کا جو سیکنڈ انٹرجینیم یعنی وفقہ چل رہا تھا، دوسری ڈیموکریٹک ایک پیریڈ چل رہا تھا، اس کو اینڈ کر کے پرویز مشرف نے اپنی رجیم بنائی اور معاشرہ لگائی، اور یہ واحد معاشرہ تھی جس میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا معاشرہ کا۔ تو اس کی جو انیشل ڈیزینیشن تھی، جس میں اس نے چیف ایگزیکٹو کو انیشلی ڈیزینیشن میں لیا تھا، اور یو ایس نے بھی اس کی لیجسمیسی ملٹری کو ایکسیپٹ کیا تھا رجیم کو 6 دسمبر 1999 میں۔ تو یہ سپریم کورٹ میں بھی کیس ڈالا گیا تھا اس کے اگینسٹ، لیکن فائنلی ججمنٹ جو آئی تھی ادھر سے وہ بھی ان کے حق میں تھی 12 مارچ 2000 کو۔ تو انہوں نے الیکشنز کو ہولڈ کیا تھا، اور یہ بھی پابند کیا تھا پرویز مشرف کو 3 سال کے لیے کہ الیکشن ہولڈ کریں گے، باؤنڈ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے الیکشن ہوں گے، آپ تب تک ملک کو سنبھالیں گے۔ تو یہ کنسٹیٹیوشن اوبلیگیشن تھی، اور 20 جون 2001 کو آبزروڈ پریزیڈنٹ، انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آبزرو کیا، جس میں انہوں نے تب جو پریزیڈنٹ تھے ایم رفیق طلال، جو میرے خیال میں 10ویں پریزیڈنٹ تھے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریزینیشن کے لیے کہا، اور ریزینیشن انہوں نے آخرکار دے ہی دیا 30 فروری 2002 کو، اور پھر ریفرینڈم لیا انہوں نے، اور ریفرینڈم لے کے پھر اس کو ہولڈ کیا کہ تاکہ میں کنفرم ہمسیلف ایز اے پریزیڈنٹ۔ تو بڑے جوش کے ساتھ انہوں نے پھر یہ حکومت کی، اور جو ہے کورٹ نے اس کو پھر اس کی جو ریفرینڈم تھا اس کو اسٹرک ڈاؤن کیا کہ بھائی یہ انکنسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس پیریڈ کی بات کریں، گورنمنٹ کی بات کریں، تو یہ ان ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ تھی، جس میں کوئی آپ کا سلیکٹڈ بندہ نہیں تھا، اور یہ ان ریپریزنٹیٹیو الیکشن گورنمنٹ کہی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ یونیبلٹی آف دا ریلیجنس بھی اس میں آ جاتی ہے، کہ مطلب ریلیجنس کے بارے میں غلط فہمی، کیونکہ اس کے اوپر بلیمنگ لگائی گئی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹو ٹرانسفارم کنسٹیٹیوشنل پروویژنس اینڈ ویکینڈ دا پوزیشن آف سینٹرل اے آر ڈی پوزیشن، کیونکہ اے آر ڈی کی پوزیشن کو کمزور کرنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں کے اوپر یونیبلٹی آف دا ریلیجنس کا بلیم لگایا گیا تھا۔ تو الیکشن جو ہے سپریم کورٹ کے مطابق ہوئے 10 اکتوبر 2002 کو، کیونکہ سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دی تھی جس میں 3 سال کے بعد انہوں کو الیکشن کروانے کا پابند کیا تھا، جس کی وجہ سے 10 اکتوبر 2002 کو الیکشن ہوئے تھے۔ اور جنرل مشرف جو ہے وہ اس میں بھی الیکشن میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ مشرف اونلی شیئر دا پاور ود دا پارلیمنٹ اینڈ ڈڈ ناٹ افیکٹولی جو ہے وہ ٹرانسفر دا پاور ٹو اٹ۔ انہوں نے ایک شیئرڈ کیا تھا پاور کو پھر پارلیمنٹ کے ساتھ، لیکن پاور کو ٹوٹلی انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیا تھا، جو ہے جو ہونا چاہیے تھا ٹرانسفر نہیں کیا تھا، شیئر کیا تھا۔ تو یہ فرسٹ جو ہے اس کے بعد پی ایم ظفر اللہ خان اس کے جمالی فرسٹ پی ایم رہے تھے 23 نومبر 2002 میں، جو 26 جون 2004 کو پھر انہوں نے ریزائن دے دیا تھا۔ سیکنڈ جو ہے اس کا چودھری شجاعت served as the Prime Minister only for the 45 days۔ تو شوکت عزیز آئے پھر 23 اگست 2004 کو، تو یہ 3 پی ایم رہے تھے اس کی حکومت میں۔ این اے سی انڈکٹیڈ یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل جو تھا اس کو انڈکٹ کیا گیا، شامل کیا گیا،
کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپاورڈ ٹو ڈسمس دا پاور پرائم منسٹرس اور ڈیزالو دا پارلیمنٹ اینڈ پاور سارے کے سارے جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ چلے گئے انکلوڈیڈ دا آل لیڈر آف دا اپوزیشن، اس میں سارے کے سارے اپوزیشن لیڈر بھی انکلوڈ تھی. تو یہ چیز تھی. اس کے بعد ایک دوسرا فیکٹر ہے، افغانستان کا پرابلم بھی چل رہا تھا ہمارے نائبر کے ساتھ، اس ٹائم پرابلم بھی چل رہا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ضیاء کے دور میں شروع ہوا تھا. اور سنو دا ونڈ آف دا ٹیررزم اور پالیسی اسٹارٹیڈ پروکسی وار اگینسٹ دی یو ایس ایس آر ٹو ہیلٹنگ دا سویٹ ایڈوانس. تو یہ چیز چل رہی تھی. اس کے بعد جو ہے مشرف بھی اس وار میں جوائننگ دا یو ایس وار اگینسٹ دا ٹیرر. تو پالیسی مشرف کی یہ تھی کہ انہوں نے بھی یو ایس وار کے اگینسٹ ٹیرر کے خلاف جو ہے جوائن کیا تھا. تو یہ لیکچر ہم یہاں تک اس پارٹ کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. ہم کنٹینیو کریں گے کہ ضیاء کے ایرا میں افغانستان کے ساتھ کیا کیا ایشو چلے. تب تک مجھے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.